بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم ایک عظیم صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک غیر معمولی داستان ہے جو حق کی تلاش، قربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین ہے۔ ابتدائی زندگی اور حق کی تلاش۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام روزبہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایران کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلے کے سردار اور آتش پرست مذہب کے پیروکار تھے۔ بچپن ہی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذہب سے گہرا لگاؤ تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجوسی یعنی آتش پرستی مذہب میں تسلی نہ ہوئی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عیسائی عبادت گزاروں کو دیکھا اور ان کے طریقے کو سچائی کے قریب پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیت اختیار کر لی اور اپنے والدین کو چھوڑ کر شام چلے گئے، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف پادریوں سے علم حاصل کیا۔ شام میں رہتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ آخری نبی کی آمد کا وقت قریب ہے اور وہ عرب میں ظہور پذیر ہوں گے۔ یہ جان کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر کو مزید آگے بڑھایا اور حق کی تلاش میں عرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ غلامی اور اسلام قبول کرنا۔ راستے میں کچھ بددیانت افراد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کے ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ لے جایا گیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیاں دیکھیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کے لیے کچھ کھجوریں بطور صدقہ پیش کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہ کھائیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم کر دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں بطور ہدیہ پیش کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر خود بھی تناول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھ کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم عالم اور دانشور تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمان منا اہل البیت یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں کا شرف عطا فرمایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اسلامی جنگوں میں بہادری کا مظاہرہ کیا، خصوصاً غزوہ خندق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی دلائی۔ جب قریش اور یہود نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی طرز کے خندق کھودنے کی تجویز دی، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائی۔ اس حکمت عملی نے دشمن کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ سادگی اور تقوی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دنیاوی مال و دولت کو اہمیت نہیں دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا تو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام کپڑوں میں رہتے اور اپنا خرچ خود اٹھاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کے پتوں سے بنائی گئی چھٹائیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے 5000 وظیفہ ملتا تھا
اور وہ تقریباً 30,000 مسلمانوں کے امیر تھے۔ ان کا ایک چوغا تھا جس کے کچھ حصے کو نیچے بچھا کر باقی کو اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے اور اسی چوغا کو پہن کر لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ جب انہیں وظیفہ ملتا تو اسے اسی وقت آگے خرچ کر دیا کرتے اور اس میں سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے تھے اور اس کی کمائی سے گزارا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے اور مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، اور سایہ گھوم کر جدھر جاتا خود بھی کھسک کر ادھر ہو جاتی۔ اس کام کے لیے ان کا کوئی گھر نہ تھا۔ ان سے ایک آدمی نے کہا، کیا میں آپ کو ایک کمرہ نہ بنا دوں کہ گرمیوں میں اس کے سائے میں رہا کریں اور سردیوں میں اس میں رہ کر سردی سے بچاؤ کر لیا کریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، ہاں بنا دو۔ جب وہ آدمی پشت پھیر کر چل پڑا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زور سے آواز دے کر کہا، کیسا کمرہ بناؤ گی؟ اس آدمی نے کہا، ایسا کمرہ بناؤں گا کہ اگر آپ اس میں کھڑے ہوں تو آپ کا سر چھت کو لگے، اور اگر آپ اس میں لیٹیں گے تو آپ کے پاؤں دیوار کو لگیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ حضرت عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ کندہ کی ایک عورت سے شادی کی اور اس کے گھر میں ہی ان کی رخصتی ہوئی۔ جب رخصتی والی رات آئی تو ان کے ساتھی بھی چلتے ہوئے ان کی بیوی کے گھر تک آئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب آپ لوگ واپس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اجر عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو اندر اپنی بیوی کے پاس نہ لے گئے جیسے کہ بے وقوف لوگوں کا دستور ہے۔ وہ گھر بہت سجا ہوا تھا، دیواروں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا، کیا تمہارے گھر کو بخار چڑھا ہوا ہے جو اس پر اتنے پردے لٹکا رکھے ہیں، یا کعبہ کندہ قبیلہ میں آ گیا ہے جو تم نے اس گھر کو اتنا سجا رکھا ہے؟ گھر والوں نے کہا، نہ تو ہمارے گھر کو بخار چڑھا ہوا ہے اور نہ کعبہ کندہ میں آ گیا ہے۔ جب ان لوگوں نے دروازے کے پردے کے علاوہ باقی تمام پردے اتار دیے تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو انہیں بہت سا سامان نظر آیا۔ فرمایا، یہ سامان کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ سامان آپ کا اور آپ کی بیوی کا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اتنے سامان کو تو میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت نہیں فرمائی تھی۔ انہوں نے تو مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ دنیا میں سے میرا سامان اتنا ہو جتنا ایک سوار کا توشہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بہت سی باندیاں دیکھیں۔ فرمایا، یہ باندیاں کس کی ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی اور آپ کی بیوی کی ہیں۔ فرمایا، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی باندیاں رکھنے کی مجھے وصیت نہیں فرمائی۔ انہوں نے تو مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی کہ میں اتنی رکھوں جن سے میں خود نکاح کر سکوں یا ان کا دوسروں سے نکاح کر سکوں۔ اگر میں اتنی ساری باندیاں رکھوں گا تو یہ تو زنا پر مجبور ہو جائیں گی، اور مالک ہونے کی وجہ سے ان کے برابر مجھے بھی گناہ ہوگا، اور ان سے ان کے گناہ میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ پھر جو عورتیں ان کی بیوی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں ان سے فرمایا، کیا اب تم میرے پاس سے چلی جاؤ گی اور مجھے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کا موقع دو گی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ وہ چلی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا، میں تمہیں حکم دوں گا، کیا تم اس میں میری اطاعت کرو گی؟ اس نے کہا، آپ ہیں ہی ایسے مقام پر کہ آپ کی بات مانی جائے۔ انہوں نے فرمایا، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا ہو تو اللہ کی اطاعت پر اکٹھا ہو۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور کچھ دیر نماز پڑھی۔
اور پھر دونوں واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس موجود مختصر سامان کو دیکھا اور رو پڑے کہ دنیا میں ان کے پاس بس چند اشیاء ہی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں حق کی تلاش، قربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ مثال سکھاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت کے بجائے دین اور علم کی اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔